ویسے صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم پاکستان اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے میٹرز میں چائنا شاید پاکستان کی بات نہیں سنتا. فار ایگزامپل اکثر پاکستان یہ بات کرتا رہتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو معاملات خراب ہیں اس میں بھارت کی انوالومنٹ ہے، یا ہم ڈوسیئر دیتے ہیں کہ بھائی بلوچستان کے اندر انوالومنٹ رہی ہے، لیکن چائنا کو اتنا کھل کھلا کے بات بھی نہیں کرتا اس حوالے سے. پہلے بھارت تھا، اب تو افغان طالبان کی بات شروع ہو گئی ہے. اب پاکستان کہتا ہے جی طالبان کے اوپر جی کہ وہاں پہ TTP ہے، وہاں پہ اور بہت ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشنس ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں، لیکن چائنا جو ہے وہ اپنے سٹائل سے چیزوں کو انگیج کرے. وہ پاکستان سے تو شاید ناراض ہو رہا ہے، لیکن وہ باقی خطے کے ممالک کے ساتھ وہ کوئی جن کے اوپر پاکستان نے بات کی ہے کبھی انہوں نے ان کے اوپر کویسچن مارک نہیں لگایا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ داسو کے قریب جاتے ہوئے 5 چائنیز جو ان کے اوپر حملہ ہوا، اور پاکستان کو ظاہری بات ہے بڑا مشکل پیدا ہوتی ہے اس طرح کی سچویشن میں. تو پاکستان ایک ہی بات کرتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ TTP کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ سے لوگ یہ چیزیں آپریٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ چائنا کیوں پاکستان کے کنسرنز کو نہیں سنتا، یا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا ویو ڈفرینٹ ہے، یا کہ سمجھتی ہیں کہ وہ سنتا ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ کیونکہ جب آپ امبیسڈر تھی تو اس طرح کے واقعات تب بھی ہوتے تھے. سو آپ ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دس؟ اگین آپ نے بہت اچھے اینگل سے سوال پوچھا ہے. دیکھیں، ہر ملک جیسے میں نے پہلے عرض کی اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور چین جیسا ملک ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے جس میں بہت ٹھہراؤ ہے، بہت صبر ہے. آپ چینیوں کو اگر دیکھیں، چاہے وہ ان کے آفیشلز ہیں، چاہے عام آدمی ہیں، چاہے وہ ان کی لیڈرشپ ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کے بیان نہیں دیتے جس میں کوئی بہت جوش و جذبہ ہو، جس میں بڑی کوئی آپ کی تقریر کرنے کی صلاحیت سامنے نظر آتی ہو. وہ کبھی کسی سے عام تو میں نہیں کرتے، سخت بات نہیں کرتے. وہ بہت سوچ سمجھ کے، کیلکولیٹ کر کے، لانگ ٹرم اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے تحمل سے بات کرتے ہیں. تو اگر آپ چین سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ امریکہ کی طرح نی جرک ری ایکشن پہ شور مچانا شروع کر دے گا ان کے اسپوکس پرسن بھی، یا ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں، ہم تو لمبے لمبے دعوے کر دیتے ہیں. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی پھلجھڑیاں تو نہیں رکھی ہوئی ان ٹرمز آف نیوکلیئر ویپنس، یا شب برات پہ تو چلانے کے لیے نہیں ہم نے پٹاخے رکھے ہوئے. تو یہ اس طرح کی نان سیریس گفتگو آپ چینیوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. انہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بائی لیٹرل کلوز ڈور میں کرتے ہیں. انہیں اگر کسی ملک کو اپنی ریزرویشنز شو کرنی ہے تو بڑے فرملی وہ کرتے ہیں اور بڑے تحمل سے کرتے ہیں. یہ لڑائی جھگڑوں میں وہ نہیں پڑتے ہیں. اور دوسرا جو ان کا فلسفہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ملک ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، وہ اس وقت تک اس کی ویلیو نہیں ہے جب تک وہ خود پہلے اپنے گھر کو درست نہیں کر دیتا، جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو اور اکنامک سٹیبلٹی ہو. اگر آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی ہے تو آپ باقی سب چیزوں پہ، مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں ہمیشہ چین نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ اپنے خطے کے ممالک سے اچھے دوستانہ تعلق رکھیں، انڈیا سے بھی اچھے دوستانہ تعلق رکھیں. چین کو دیکھ لیجئے، چین کے بہت سیریس مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ان کا بارڈر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. کشمیر میں وہ تھرڈ پارٹی ہیں. اسی طرح اب تو مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ انڈیا بہت کھل کے امریکہ کے ساتھ تو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا چین کے ہی خلاف. لیکن پھر بھی دیکھیں ان کی ٹریڈ ہنڈریڈز آف بلینز میں جاری ہے. جی ٹھیک ہے، ان کے ٹریڈ جا رہی ہے، ایجوکیشن ایکسچینجز ہیں، پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز ہیں، سب کچھ باقی صحیح چل رہا ہے. تو وہ مینیج کرتے ہیں ریلیشن شپس کو. اور ہمیں بھی ان کا یہی ہے کہ جی وہ ہماری بات سنتے ہیں،
وہ ہماری بات بہت تسلی سے سنتے ہیں. اگر اس کو سنتے نہ ہوتے تو اس قسم کی سپورٹ جو اب پاکستان کو حاصل ہے چین سے, چاہے وہ فائنینشیل ہو چاہے اور قسم کی سپورٹ ہو, ہم اس وقت اتنے جتنے بھی مضبوط ہیں نہ ہوتے اگر چین ہمارے پشت پناہی نہ کر رہا ہوتا. یہ بھی غلط بات ہے کہنا کہ جی کشمیر پہ وہ نہیں کرتا. جب کرنچ وقت آیا, جب انہوں نے اپنا لا چینج کیا, یہ اگست 5 کو 370 اور 365 کو, تو کون کھڑا ہوا؟ ہم تو سیکیورٹی کونسل کے ممبر نہیں تھے. کس نے مسئلے کو اٹھایا؟ کس نے انٹرنیشنلائز کیا؟ کس نے بہت سخت بیان UN میں کھڑے ہو کے دیے اور اس سارے مسئلے کو انٹرنیشنلائز دوبارہ کیا؟ چین نہیں کیا نا. تو وہ کہتا ہے اپنی فائٹس چوز کریں, ہر وقت ہر ایک کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے, آپ کو پروز اینڈ کونس دیکھنے ہوتے ہیں. جب مشکل آتی ہے ہم پہ, چین ہمیں ہیلپ کرتا ہے, لیکن ساتھ چین دیکھیں وی ہیو ٹو ہیلپ آور فرینڈس فار دیم ٹو ہیلپ اس. اگر آپ اپنے ملک میں پولیٹیکل حالات وہ رکھیں گے جو یہ اکثر ہمارے ہاں ہوتے ہیں, اگر آپ کرپشن کا عالم وہ رکھیں گے جو یہاں ہوتا ہے, وہ تو لائن میں کھڑے کر کے فارغ کر دیتے ہیں, چاہے منسٹر ہو, چاہے گورنر ہو, چاہے کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر ہو, وہ تو کرپشن برداشت ہی نہیں کرتے. یہی ہے نا. بالکل ایسا. تو جب آپ کوئی اپنی پالیسی وہ دیکھتے ہیں, پاپولیشن کی پالیسی ہماری کتنی اچھی تھی 60s میں, اب اس کو ہم نے ریورس کر دیا, اور ہمارے ہی مسلم برادر جو ہیں, انڈونیشیا 2 دفعہ لے چکا ہے پاپولیشن ایوارڈ, بنگلہ دیش 2 دفعہ پاپولیشن ایوارڈ لے چکے ہیں, اور ان کی ترقی کا آپ عالم دیکھیے. یہاں تو آپ ایک ڈیم پہ جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں, سڑکیں آپ نہیں بنا سکتے, بجلی کے کارخانے انہوں نے لگا دیے, آپ نے آگے ٹرانسمیشن لائنز بچھانی تھیں, آپ نے اپنی الیکٹریفیکیشن کرنی تھی ولیجز کی, ٹاؤنز کی, جو آپ نے نہیں کی. اب آپ آ کے چائنا کو بلیم کرتے ہیں کہ جی ہم تو کیپیسٹی کے پیسے دے رہے ہیں. ارے بھائی, انہوں نے اتنی کیپیسٹی لگائی جتنی آپ نے ان کو اپنی ریکوائرمنٹ دی. اب اس ریکوائرمنٹ کے 2 حصے تھے کہ اسمارٹ میٹرنگ آپ نے کرنی ہے, الیکٹریفیکیشن آپ نے کرنی ہے, لنک لائنز آپ نے بنانی ہے. تو کارخانے تو انہوں نے وقت پہ بنا دیے. اب آپ نے آگے باقی یہ کام نہیں کیا, تو اس میں چین کیا کرے گا؟ آپ نے بنانے تھے اسپیشل اکنامک زونس, ٹھیک ہے نا. سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے وہ بغیر اسپیشل اکنامک زونس کے تو وہ آگے چلتا ہی نہیں ہے, کیونکہ خالی سڑکوں کو اور بریجز کو اور پورٹس کو آپ کیا کریں گے؟ ان سڑکوں پہ تو ٹریڈ ہونی تھی نا. بالکل. ان پورٹ سے تو باہر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کرنی تھی, اور وہ کہاں سے آنی تھی؟ جب یہ انڈسٹری لگتی. تو آپ نے سارا وقت سو کے گزار دیا.